والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں خاص طور پر آپ دیکھیں 26واں پارہ اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، برے گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے گمانوں سے بچو، اور بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اچھا، کثیر من الظن میں مطلقاً گمان کی بات کی کہ بہت سے گمان کرنے سے بچو، یعنی بات بات میں گمان کرنا. اچھے گمان کی تو اچھی بات ہے، لیکن برے گمان کی بات ہو رہی ہے کہ جب بندہ گمان کرتا رہتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور لوگوں کے معاملات میں تجسس نہ کرو. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. ناظرین، یہ برا گمان کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے فون کیا اور آپ کسی وجہ سے نہیں اٹھا پائے، یہ بڑا مغرور آدمی ہے، بڑا متکبر ہے، فون نہیں اٹھاتا میرا. اچھا، آپ کسی کے گھر گئے اور بیل بجائی تو اس نے دروازہ نہیں کھولا یا نہیں تھا، تو بڑا عجیب و غریب آدمی ہے. دیکھو نہیں آیا، دیکھو مجھ سے ملا نہیں، اور مجھ سے اس کو محبت ہی نہیں ہے، دوستی نہیں ہے. اس طرح بہت سے معاملات میں فلاں نے یوں کہہ دیا، کسی نے آ کر پہنچا دیا، فوراً برے گمان. اچھا جی، گھر کی خواتین خاص طور پر برے گمان میں بہت زیادہ پڑتی ہیں. اس نے یہ سوچا ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا، اور خواہ دل میں دشمنی ہے. تو گناہ کس کے زمرے میں آ رہے ہیں؟ گناہ کس کے لیے وبال بن رہے ہیں؟ برا گمان کرنے والے کے لیے. ناظرین، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 5 مہینے عبادات کی مٹھاس سے محروم رہا. کسی نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ تو کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک بندہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا. میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. میرے دل میں فقط گمان گزرا کہ یہ ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ فرما لی کہ تم نے یہ سوچا ہی کیوں کہ یہ ریاکاری ہے. تو کہا کہ اس وجہ سے پچھلے 5 مہینوں سے میں مناجات سے اور عبادات کی مٹھاس سے محروم کر دیا گیا. تو فرمایا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا گمان نہ کرنا. کچھ ہو نہ ہو، عبادات کی مٹھاس نکل جاتی ہے، اور مناجات کا جو ذوق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. یہ فرماتے ہیں اس مقام پر میں نے برا گمان کیا، اس وجہ سے 5 مہینے میں عبادات کی حلاوت سے، سجدوں کی حلاوت سے، مناجات کی مٹھاس سے محروم رہا. پھر کہیں جا کر کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ رب العالمین نے توبہ قبول فرمائی، اور پھر مجھے عبادات اور مناجات کی مٹھاس وہی جو پہلے آیا کرتی تھی وہی فیل ہونے لگی. اللہ تعالی ہم سب کو برے گمان سے محفوظ و مامون فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور اس کی جو آیت نمبر ہے ناظرین، آیت نمبر 7 ہے، 7 ہے، جو آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے. اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں. آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں. کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے
فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ اسے عملاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عملہ پڑھا جائے گا۔ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقفے اندر 7 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 7 یعنی 7 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ انا ایک کلمہ، نا دوسرا، انا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے۔ بہت سے مقامات پر آپ کو یہ اننا نظر آئے گا، بہت سے مقامات پر اننا نظر آئے گا۔ عام طور پر عربی بول چال میں یا عربی گرامر میں انا بھی پڑھ سکتے ہیں، اننا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جہاں انا ہے تو وہاں انا ہی پڑھا جائے گا، جہاں اننا ہے وہاں اننا ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے انی اور اننی کا بھی معاملہ ہے۔ تو انا ایک کلمہ، نا دوسرا، جعلنا تیسرا، ما چوتھا، علا پانچواں، الارض چھٹا، زینتاً ساتواں، لا آٹھواں، ہا نواں، لنبلوا 10واں، ایو 11واں، احسنو 12واں، عملاً 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ انا جعلنا ما علی، لام پر کھڑا زبر ہوگا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا، اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ علی الارض، اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ما علی الارض زینتاً، یہ اصل میں لی ہے، ہا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا۔ لہا زینۃ لہا، تا پر 2 زبر کی تنوین، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ تو زینۃ لہا نہیں، زینۃ لہا، زینۃ لہا لنبلوا، با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو با کی ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ لنبلوا غلط، لنبلوا ہم، لنبلوا ہم، ایو علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ایہم احسن عملاً۔ یہاں لام پر 2 زبر کی تنوین ہے، جب یہاں وقف کریں گے تو یہ الف سے چینج ہو جائے گی، تو وقف کی صورت میں اسے عملہ پڑھا جائے گا، احسن عملہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔
ناظرین یہ آیت نمبر 7 ہے، 7 ہے، اور یہاں پر ہم لکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے نا ضمیر، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا جو اسم ہے وہ ہے ماں، اگلا اسم ہے ماں۔ نا ضمیر اور اس کے بعد ہے ماں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے الارضی، اور اس کے بعد چوتھا زینتن، اور اس کے بعد ہا ضمیر یہاں نمبر 1 آئے گا، ہم ضمیر نمبر 1 آئے گا، ہم یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور پانچواں ہے ایو، چھٹا ہے احسنو، ساتواں ہے عملہ۔ تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 7 اسما ہیں، کل ملا کر 7 اسما ہیں۔ نمبر 1 نا ضمیر، نمبر 2 ہا، اور نمبر 3 ہم، اور دوسرا اسم ہے ماں، تیسرا اسم ہے الارضی، چوتھا اسم ہے زینتن، پانچواں ہے ایو، اور چھٹا ہے احسن، اور ساتواں ہے عملہ۔ ناظرین و سامعین، یہ 7 اسما ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو آج کی آیت کریمہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے، اس کے جو اسماء ہیں وہ ہم لکھ چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے جعلنا، اور دوسرا فعل ہے لنبلوا، جعلنا اور لنبلوا۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف انا، دوسرا ہے علا، تیسرا ہے لی، اور 3 جو ہے وہ حروف ہیں۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 علا، اور نمبر 3 لی۔ ناظرین 7 اسماء، 2 افعال، 7 اور 2 9، اور 3 حروف، تو کل ملا کر کلمات ہو گئے 12۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم جو ہے وہ نا، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان ہیں۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے ما، یہ اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔
چونکہ یہ اسم موصول اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جو جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارض۔ ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اسم جنس ہے۔ جب اسم جنس گردانا جائے ناظرین تو پھر یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ اسی ارض کا معنی زمین ہوگا، اسی کا معنی زمینوں بھی ہو سکتا ہے یا زمینیں بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض واحد ہے، ارادن اس کی جمع ہے۔ ارض زمین، ارادن بہت سی زمینیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ناظرین ہم اردو میں ارض اور اراضی کہا کرتے ہیں، تو یہ ارض بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ دوات، عربی میں ہم دوات پڑھتے ہیں، اردو میں زوات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زینت۔ زینت کسے کہا جاتا ہے؟ زینت کا معنی زینت ہی ہے، اور عام طور پر ناظرین سجانا، سنوارنا، اسے زینت کہا جاتا ہے۔ تو زینت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی زینت ہی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ایو ہے۔ ایو یہ بھی اسم ہے اور اس کا معنی ہے کون سا یا کون سی، یا بعض اوقات اس کا معنی کون بھی آتا ہے، کون، ٹھیک ہے۔ ویسے عام طور پر کون سا، کون سی اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احسنو، احسنو اس میں تفضیل ہے۔ اس میں تفضیل وہ اسم کے دوسرے کے مقابلے میں اس کے معنی میں زیادتی پائی جائے، جیسے حسن اچھا، احسن بہت اچھا، سمیع سننے والا، اسمع بہت زیادہ سننے والا، قریب قریب، اقرب بہت قریب، ٹھیک ہے۔ تو احسن بہت زیادہ اچھا۔ اس کے بعد ناظرین عملہ، عمل کہتے ہیں کام کو، عمل کہتے ہیں کام کو، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اعمال اس کی جمع آتی ہے۔ تو عمل اور اعمال یہ دونوں کی دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب۔ جعلنا، جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم نے بنایا یا ہم نے کیا، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علا، استعلا یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ اچھا لنبلوا، ناظرین لنبلوا یہ فعل ہے اور اصل میں تھا نبلو۔ نبلو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم آزماتے ہیں یا ہم آزمائیں گے۔ اب یہاں پر لی داخل ہوا، جب لی داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے۔ تو اب ناظرین نبلو تھا نا، تو ان کی وجہ سے یہ واو پر زبر آیا، تو کیا ہوا لنبلوا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمانا مصدر کے کرتا ہے، تو لنبلوا تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم آزمائیں۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 12 کلمات ہیں، 7 اسماء، 2 افعال، 3 حروف۔ 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، 3 اسماء ہی ہیں۔ نمبر 1 ہم عربی میں کہیں گے ارض اور ارادن، اردو میں کہیں گے ارض اور اراضی۔ نمبر 2 زینت، نمبر 3 عمل اور اعمال۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کا نام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون سے ان، نون زبر نا، نون الف زبر نا، ان نا، جیم زبر جا، عین لام زبر ال، نون الف زبر نا، جعلنا، میم الف زبر ما، عین زبر ع، لام لام زبر لل، ما علل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، ما علل ارضی، زا یا زیر زی، نون زبر نا، تا لام 2 زبر تل، زینتل، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا، لام زیر لی، نون با زبر نب، لام پیش لو، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، لنبلوہم، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ہا میم پیش ہم، ایہم، حمزہ ہا زبر اح، سین زبر سا، نون پیش نو، احسنو، عین زبر ع، میم زبر ما، لام 2 زبر لن، عملاً۔ یہاں وقف کریں گے تو عملہ پڑھیں گے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. انا تحقیق نا ہم جعلنا ہم نے بنایا ما جو علا پر الارضی زمین زینتاً زینت لا لیے ہا اس لنبلوا تاکہ ہم آزمائیں ہم انہیں ایو کون ہم ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملاً عمل میں. ناظرین و سامعین یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ. اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے. روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے. ناظرین و سامعین اب ہم چلیں گے تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب ہم جو تفسیر ہے وہ عرض کریں گے. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 111 ہے یعنی 111 نمبر آیت، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. آیت نمبر 111 میں رب کریم کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اور آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ اپنی اولاد بنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہی ہے. ناظرین اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں بنائی. اولاد نہیں نہ ہونے کی کہ کچھ دلائل ہیں جو علماء نے ائمہ مفسرین نے بیان فرمائے. ناظرین ان میں سے کچھ دلائل ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ولد یعنی جو ولد ہوتا ہے اپنے والد کا، یعنی اولاد اپنے والد کا جز ہوتی ہے، لہٰذا اس شخص کی اولاد ہوگی جس کے اجزاء ہوں گے. اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے، اس کے لیے اس کی اولاد کا ہونا محال ہے. جس شخص کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی تمام نعمتیں اپنی اولاد کے لیے روک کر رکھتا ہے، اور جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اپنی نعمتیں اپنے غلاموں
اور دیگر متعلقین میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو وہ اپنے خزانوں کا منہ اپنے بندوں پر نہ کھولتا۔ ولد ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ولد یعنی اولاد اس کے قائم مقام ہو، اور اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پاک ہے، اس لیے کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، تو وہ فوت ہونے سے پاک ہے۔ ولد والد کی جنس سے ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ اولاد ہوتی تو وہ اس کی جنس سے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے، تو ضروری ہوا کہ اس کا ولد ہوتا تو وہ بھی واجب اور قدیم ہوتا، اور واجب اور قدیم متعدد نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے ولد والد سے متأخر ہوتا ہے، اور جو متأخر ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلائل، اور وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ ناظرین، کیونکہ اگر ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوتا تو یہ ملک ایک طرز، یعنی یہ پوری کائنات ایک طرز اور ایک نہج پر نہ ہوتی، اور ہر شریک اس کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ بنانے اور چلانے کی کوشش کرتا۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ واجب ہے یا ممکن ہے؟ اس کا واجب ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ خود واجب ہے، اور شریک بھی واجب ہو تو تعدد وجبا، ناظرین ایک یہ بہت بڑی بحث ہے، وہ لازم آئے گا، اور یہ محال ہے، کیونکہ اگر دو واجب ہوں تو ہر ایک میں وجوب مشترک ہوگا، اور وہ دو چیزیں بغیر امتیاز کے نہیں ہو سکتی، تو ان میں ایک جز ایسا ہوگا جس سے دونوں ممتاز ہوں، پس ہر ایک دو جزوں سے مرکب ہوگا، ایک جز وجوب اور دوسرا جز ممیز، پس ہر دو مرکب ہوں گے، اور جو مرکب ہو وہ اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا، بس اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر شریک ممکن ہے تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین، اسی طرح ہم کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ قدیم کہتے ہیں جو شروع سے، حادث جو بعد میں آیا ہو۔ اگر وہ قدیم ہے تو اللہ بھی قدیم ہے، پھر تعدد قدماء لازم آئے گا، اور وہ بھی اسی طرح محال ہے۔ اور اگر وہ حادث ہے تو وہ اپنے حدوث میں کسی علت کا محتاج ہوگا، اور جو اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ضعیف کی وجہ، کسی ضعف کی وجہ سے کسی مددگار کا محتاج ہو، کیونکہ وہ تنہا بلا شرکت غیر تمام کائنات کا خالق ہے، تو اس میں ضعف کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، تو تمام مخلوق کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے ہی ملی ہیں، اس کے سوا کوئی نعمت دینے والا ہے ہی نہیں، تو پھر تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، ناظرین یہ فرمایا نا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بس آپ اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے، اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی، یعنی یہ اعتقاد، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے، اس کی تمام صفات مستقل بذات ہیں، اور وہی تمام عبادات اور تمام محامد کا، تمام حمد و ثنا کا مستحق ہے، یہ عقیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبریائی، یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کی تمام صفات غیر متناہی ہے، اس کے علم کی کوئی حد ہے نہ اس کی قدرت کی کوئی حد ہے، اس کی تمام صفات تغیرات اور زوال سے بھی پاک ہیں۔ اس کے احکامات کی کبریائی، یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہے، کسی چیز کا حکم دینا اور کسی کام سے منع کرنا اس کا حق ہے، وہ جس کو چاہے دنیا اور آخرت میں عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، کسی کو اس پر سوال اٹھانے کا یا اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔
انسان اپنی عقل اور اپنی فہم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور انسان اپنی زبان، اپنے دل و دماغ اور اپنے تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ اس کی پوری معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ اس کی نعمتوں کا پورا شکر ادا ہو سکتا ہے، نہ اس کی پوری عبادت ہو سکتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ناظرین جو ہم نے باتیں کی، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اب ذرا اس پر آ جائیے کہ سورہ کہف کی جو آیت نمبر 1 ہے وہ کون سی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب اس میں جو فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ ناظرین، سورہ کہف میں آغاز میں ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی۔ ہم نے یہ ذکر کیا کہ کتاب نازل کرنے کے منافع دوسرے کے لیے بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ کتاب کو نازل کرنا آپ کے لیے بھی نعمت ہے اور دوسروں کے لیے بھی نعمت ہے۔ کتاب کو نازل کرنا آپ کے لیے اس وجہ سے نعمت ہے کہ اس کتاب کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی توحید اور اپنی صفات کے اسرار سے مطلع فرمایا، اور ملائکہ کے اسرار، انبیاء سابقین کے احوال سے آگاہ فرمایا، قضاء اور قدر کی حکمتوں سے مطلع کیا، عالم دنیا اور عالم آخرت کے باہمی ربط اور عالم جسمانیات اور عالم روحانیات کے تعلق سے آگاہ فرمایا، اور یہ بتایا کہ نفس ایک آئینے کی طرح ہے جس میں عالم ملکوت کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں اور عالم لاہوت کے اسرار منکشف ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کتاب کا نازل کرنا ہم پر بھی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن احکامات کا مکلف کیا وہ تمام احکامات اس کتاب میں ذکر فرما دیے۔ اس کتاب میں وعد اور وعید، ثواب اور عقاب سب کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ کتاب انتہائی درجے کی کامل کتاب ہے، اور ہر شخص اپنی طاقت اور فہم کے اعتبار سے اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کر کے نبی علیہ السلام اور آپ کے وسیلے سے تمام امت کو اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس لیے آپ پر اور آپ کی تمام امت پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان تمام کو حمد کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ وہ یہ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب یعنی قرآن نازل فرمایا۔ ناظرین و سامعین، بات کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ مزید ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون سے، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اچھا، ایکم نہیں، یہ ایہم ہے، ہاں میم پیش ہم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی کامرہ والا سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ سنائیے۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے صاحبہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. وہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے. جی میں آپ کی اسٹوڈنٹ کراچی سے کلثوم رحمان. جی جی فرمائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا اور میں کہوں گا آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ترجمہ کی بھی کوشش کریں, ترجمہ بھی سنایا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے. وقار علی فرام کراچی. جی سنائیے سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں وقار صاحب جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. دیکھیں وقت ضائع ہو گیا نا, تو جو بھی ہمیں کال کرتے ہیں ہمارے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں یا مائیں ہوں, تو خدا کے واسطے وقت ضائع نہ کریں اور ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو, فوراً آپ ترجمہ سبق و ترجمہ سنا سکیں. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, فیڈ بیک سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں, اور سوشل میڈیا بھی ہمارا جوائن کیجیے. اور خاص طور پر ہمارا جو یوٹیوب ہے ناظرین, اس پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ڈیٹ کے ساتھ اس کو سرچ کیجیے, نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ, تو اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے, میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا, مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.